ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز، وہی ہے مشکل کشا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اہل ایمان اسی دی ذات تے توکل کرنا چاہیے۔ جدوں کوئی مصیبت دکھ پریشانی آ جائے، یقین اجتماع ہر انسان دکھی ہے، کوئی نہ کوئی ٹینشن پریشانی بیماری، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، اولاد بیمار ہے، بیوی بیمار، رزق نہیں ہے، قرضہ چڑھ گیا ہے، مصائب نے تکالیف نے، کوئی جسمانی بیماری لگ گئی ہے، ٹی بی ہے، کینسر ہے، یا کوئی اور تکلیف بیماری مستقل بیماری لگ گئی ہے، شوگر ہے، کئی اور بیماریاں نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایک وقت ایسا آئے گا جب سود عام ہو جائے گا اور زنا عام ہو جائے گا، اس وقت میری امت ایسیاں بیماریاں پیدا ہو جان گیا جنہ بیماریاں دا نام تواڈے آباؤ اجداد نے نہیں سنیا ہوئے گا۔ لہذا سوچی کہیں گرفت نہیں، پکڑ نہیں، عذاب تے نہیں، یا یہ ازمائش اہل ایمان نے مخاطب کر کے قرآن نے پہلے ذہنی طور تے تیار فرمایا خبردار مصائب و تکالیف تو اڈے تے آ سکتی یار، یہ نہیں کہ نماز چھاڑ دو۔ جس طرح ایک حدیث سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کلمہ پڑھیا، اسلام قبول کیتا، اسلام قبول کر کے گھر گیا، بخار چڑھ گیا۔ چوں ہی بخار چڑھیا اس دی شدت برداشت نہ کر سکے، وہ شخص چلیا نبی علیہ السلام، فرمایا یا رسول اللہ جو ہی اسلام قبول کیتا ہے، جو ہی کلمہ اسلام پڑھے ہے تے بخار چڑھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا بخار تنو پچھلے گناہوں تو پاک کر رہے، پریشان نہ ہو۔ گھر چلا گیا، حوصلہ مل گیا، بخار اور شدت آ گئی۔ دوسرے دن پھر آیا، یا رسول اللہ کدوں مکڑے نے گناہ، یہ تو پھر اور ود گیا، فرمایا صبر کر۔ تیسرے دن پھر آیا، یا رسول اللہ بخار اور بڑھ گیا، بیماری اور بڑھ گئی، فرمایا صبر کر۔ تیسرے دن واپس گیا، بخار اور بڑھیا۔ چوتھے دن آ کے کہنے لگا میری اسلام تو توبہ، میری دین تو توبہ، میں ایسے اسلام تو رہا جی بخار چڑھ جائے اور بیماری ختم ہون دا نا ہی نہ لے، میں حال تے کفرج کدے میرے سار نو درد بھی نہیں سی ہویا، اسلام قبول کیتے تے دکھ تے مصیبتاں آ گئی نے، میں ایسے اسلام تو رہا، ادھروں اسلام تو پیچھا ہٹیا ہے، ادھروں اللہ نے ایسی بیماری لائی ہے کہ دنیا تو ہی چلا گیا ہے، انجام ہی بڑا برا ہے۔ یاد رکھیے اہل ایمان تے دکھ کوئی مصیبت آ جائے سوچئے سمجھئے کہ آئی کیوں۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے سر نو درد ہوندا سی، کسی عورت نے سوال کیتا کوئی علاج معالجہ کروایا ہے تو اس اکثر سر بنیا ہوندا ہے، ٹھیک نہیں ہوندا درد، اس دی وجہ فرما دیا نے کہ اس طرح محسوس ہوندا ہے کہ بہت سارے گناہاں تو ویسے ہی وہ رحمت فرما دے معاف کر دیندا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے جدی وجہ تو سر نو درد ہو گیا ہے، یہ کسی گناہ دی پکڑ لگ دی ہے، اس دا ادو ہی ٹھیک ہونا ہے جدو اللہ نے میری توبہ نو قبول فرما لینا۔ منچ انداز دیکھی اصحاب رسول دا۔ سیدنا قاضی شریح رحمہ اللہ انہاں دے ہاتھ تے پھوڑا نکلیا، جدو پھوڑا بڑھیا پیپ وغیرہ گند ادھے اندر سی، لوگوں نے پوچھا کہ خیر تو ہے پھوڑا ٹھیک نہیں ہو رہا کی وجہ ہے؟ اگر کوئی حاضر اس ماحول دا ہوندا تو کہندا ساون بھادو چ اس طرح ہو ہی جاندا، یا اے الفاظ کہندا کہ شوگر ہے ٹھیک کدوں ہونا ہے؟ نہیں، عقیدہ دیکھی، فرمایا ایک گناہ کر بیٹھا سا، اودی پکڑ آ گئی، جدو توبہ قبول ہو گئی اللہ اس دن میری اس مصیبت نو دور کر دے گا۔ انہاں دا منج سی، عقیدہ سی۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ انہاں دے قرض چڑھ گیا، مقروض ہو گئے، سوال کیتا گیا کہ تواڈے اوتے اتنا قرض کیوں چڑھ گیا؟ آخر اس کی وجہ فرمایا میں بڑا غور کیتا ہے، اس مسئلے تے بڑا سوچ کیتی ہے کہ میرے تے آخر قرضہ چڑھ کیوں گیا ہے۔ فرمان جڑی بات میں خیال سمجھ چاہیے، آئی تو 40 سال پہلے ایک گناہ ہویا سی، اللہ نے اس گناہ کی وجہ تو میں نے پکڑ لے۔ اپنے گناہ طرف غور کیجیے، اپنی سیرت اور کردار طرف غور کیجیے، رب دے بارے نعوذ باللہ بدگمانی پیدا نہ ہوئے، بیماری برا نہ کہو، اور تکلیف و مصیبت نو پریشانی اس نو گالی نہ دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار
کوئی شخص تو آڈے چو بخار نو گالی نہ دے. کیوں؟ مومن تے بخار آ جائے اللہ اس بخار دی وجہ تو مومن دے کئی گناہ معاف فرما دے. لہذا برا نہ کہو بیماری، تکلیف نو برا نہ کہو، جو اللہ نے لکھیا ہونا ہے. اور ذہنی طور تے قرآن نے تیار کر کے کی فرمایا ہے؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. فرمایا ایماندارو اسی ازما سکنے ہاں تھانوں ازمائش تواڈے تے آ سکدی ہے، دشمن دا خوف مسلط ہو سکدا ہے، اچانک دشمنی بن سکتی ہے، کسی نہ اختلاف جھگڑے دی نوبت آ سکتی ہے، یا بھوک تواڈے تے فقر تنگ دستی غربت مسلط ہو سکتی ہے، یا تواڈے مال دی کوئی کمی آ سکتی ہے، پہلے فراوانی ہوئے پھر کمی ہو جائے، یا گھر وچوں کوئی جی فوت ہو سکتا ہے، باپ دے بارے ذہن ہوئے کہ بہت امیداں وابستہ ہون، اچانک باپ نو موت دا پیغام آ جائے، اولاد چو بچہ جوان ہو جائے، ذہن ہوئے کہ گھر سنبھال لے گا لیکن موت دا پیغام آ جائے، ماں چلی جائے، بیوی چلی جائے، راتوں رات گھر دا نظام و سسٹم ہی تبدیل کر کے رکھ دے. فرمایا میں استقادر ہاں. یا پھلاں دی کمی ہو جائے، تھوڑے باغات اجڑ جان، اللہ کی طرفوں گرفت عذاب دا شکار ہو جاؤ، اگر ذہنی طور پہ تیار ہے کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے تو ہاڑے لئی ضروری کیے. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو ہاڑے تے لازم ہے، خوشخبری ہے، بشارت ہے انہاں لوگاں لئی جڑے اس مصیبت تے صبر کرن، بدگمانی نہیں، بد عمالی نہیں، صبر. جو ہی مصیبت آ جائے، آخر ہر مومن دا فہم عقیدہ اپنا درست کیجیے کہ مصائب تے آنے لے، لیکن مصائب تو بعد ساری حالت کیفیت کی ہوئے. جو ہی مصیبت آئے سنے دیکھے کی کہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. حدیث سنیے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ افضل ترین بیٹی ہے نبی علیہ السلام نے. آپ نے فرمایا میری افضل ترین بیٹی ہے زینب رضی اللہ تعالی عنہ. زینب علیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نبی علیہ السلام بڑا پیار، بڑی محبت، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام واسطے سب تو زیادہ مار بھی کھا دیئے. تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہجرت کر کے مکہ و مدینے والآریہ نے راستے اندر ہبار کافر نے آپ نو نیزے مارے نے اور آپ دے